سے یہی پیغام ہے، اور میں جو ہے نا یہ چینل کا جو ہے نا بڑا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے اسکول تشریف لائے ہیں. انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے بچوں سے انہوں نے تلاوت اور نعت بھی سنی ہے، مجھے بھی دو چار باتیں کہنے کا موقع دیا ہے. میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں. اگر یہ سلسلے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نہیں ہے مگر ان کی تصویر جس سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود. پروفیسر مجاہد احمد. آپ کی تعلیم؟ ایم اے انگلش، ایم اے ٹافل، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انگلش لینگویج، اور تھیسس ہے جی علانہ کے اوپر، دیٹ از انڈر پروسیس. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو؟ اس اسکول کو کم از کم 29 سال کے قریب ہو گئے ہیں. مجھے اس اسکول میں 5 سال پورے ہو گئے. تو کس طرح اتفاق پیدا ہوا اسکول کھولنے کا؟ میرا تعلق چونکہ تعلیم شروع سے تدریس سے رہا ہے. میں بلوچستان گورنمنٹ میں جو تھا نا امپلائی تھا کالج کیڈر میں. وہاں جو ہے نا میں نے 35 سال جو ہے نا ملازمت کی. پھر میں ڈیرہ اللہ یار میں ایز اے پرنسپل تھا جب میرے ریٹائرمنٹ ہوئی، یہ جولائی 2011 میں. چونکہ میرا پیشہ تدریس سے تعلق رکھتا تھا تو مجھے کچھ حالات کی وجہ سے جو ہے نا یہاں کوئٹہ سے پنڈی آنا پڑا. میرا آبائی خاندان جو ہے وہ اس کا تعلق پنڈی ہی سے ہے. تو کچھ حالات اسی طرح کے تھے کہ والد والدہ جو تھے نا وہ بیمار تھے، تو مجھے جو ہے نا یہاں پنڈی آنا پڑا. جب میں پنڈی آ گیا تو مجھے پڑھانے کا بڑا شوق تھا. میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی کالج میں جا کے پڑھاؤں، لیکن میری جو شریکہ حیات تھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نہیں کریں. پھر بھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہمارے مسجد میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، وہ ایک ادارہ چلا رہے تھے. تو میں نے ان سے برسبیل تذکرہ ایک دفعہ بات کی کہ اگر کوئی ایسا اسکول ہو جو میں لے سکوں تو آپ مجھے بتانا. 5-6 سال کے بعد جو ہے انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا. احمد صاحب ان کا نام تھا. انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ میرا اسکول ہے، میرے چونکہ کچھ مالی مسائل ہیں، میرے بچے یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں، اسکول میں جو ہے نا وہ اتنی پوٹینشل نہیں رہی کہ میں ان کے اخراجات برداشت کروں، آپ لینا چاہیں گے؟ تو ہم تو سرکاری ملازم ہیں، تو سرکاری ملازم کے بعد پینشن کے بعد جو ہے نا وہ پینشن ہوتا ہے یا کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا اس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے.
مجھے تو جب میں پنڈی آیا تو مجھے سر چھپانے کی جو جگہ کی ضرورت تھی. میں نے پاس جو جمع پونجی تھی وہ میں نے مکان خریدنے کے لیے لگا دی, اور ویسے بھی جب پیسہ جیب میں ہوتا ہے تو ادھر ادھر جا کے وہ خرچ ہو جاتا. انہوں نے 6 سال کے بعد مجھے کہا, میں نے کہا جی بسم اللہ. پھر میں نے ان سے یہ اسکول لے لیا. کہاں تک ہے آپ کا اسکول؟ اسکول ہمارا 10ویں جماعت تک ہے. سائنس آرٹس دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے, لڑکے اور لڑکیوں کا اسکول ہے. اور ہمارے بچے, جب سے میں یہاں آیا ہوں, ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل بورڈ سے جو ہے نا وہ امتحان دیتی ہیں 9th-10th کا, اور الحمدللہ بہت عالی شان ان کے رزلٹ تو نہیں آتے, لیکن وہ پاس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ندامت نہیں ہوتی. کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو؟ بچوں کے والدین کو کے لیے میرا ایک خصوصی پیغام ہے کہ تربیت کا بہت بڑا تعلق جو ہے نا وہ گھر سے ہے. اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے اوپر نگاہ رکھیں. ان کی تمام خواہشات جو ہے نا وہ اس طرح کی ہیں کہ کچھ آپ کے بس میں ہوتی ہیں پوری کرنی, کچھ آپ کے بس میں نہیں ہوتی ہیں پوری کرنی. لیکن اس موبائل کی ضد نے جو ہے نا ان بچوں کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کر دیا. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آنے سے ہمیں جو ہے نا کچھ مسائل کا سامنا ہے. بچے بہت سی ایسی باتوں سے جو ہے نا آگاہ ہے جن کے بارے میں ہمیں کہتے ہوئے بھی جو ہے نا بڑی حیا آتی ہے. اس لیے جو ہے نا یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان سے موبائل کو جو ہے نا وہ دور رکھنا چاہیے. یہ ہر والدین بچے ضد کرتے ہیں, ان کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں. چھوٹے سے بچے جو ہے نا وہ موبائل لیتے ہیں, گلی میں نظر آتے ہیں, کارڈ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, اس سے گیم ان کی ہوتی ہے, گیم سے چیزیں تبدیل ہوتی بڑی گیم کی طرف آ جاتی ہیں. اس سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, اور خود مجھے اتنی ندامت ہوتی ہے کہ مجھے موبائل استعمال کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. تو مجھے موبائل دیکھتے ہوئے بہت شرم آتی ہے. اوپر ایک آیت آ رہی ہوتی ہے, حدیث آ رہی ہوتی ہے, درمیان میں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے, بہت شرمندگی ہوتی ہے. میں یہ والدین سے یہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حد تک جہاں تک ان کا بس چلے انہیں موبائل سے دور رکھیں. اگر وہ استعمال کر رہے ہوں تو اپنی نگاہ میں رکھیں کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں. اس سے جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ موبائل کی وجہ سے گراوٹ کا شکار ہوا ہے ہمارا معاشرہ. کوئی اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے, میں موبائل کا مخالف بالکل نہیں ہوں, لیکن موبائل پر جس طرح کے گھٹیا باتیں جو ہے نا یا تصاویر جو آتی ہیں یا کہانیاں ایسے آتی ہیں کہ جو ہے نا کردار کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں, بچے برائی کی طرف بڑی جلدی راغب ہوتے ہیں. والدین کو اس سے جو ہے نا وہ بچانا چاہیے. والدین کے لیے میرا یہ جو ہے نا پیغام ہے پہلا. دوسری بات ایک اور بھی ہے جو میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں. اسکول کا کام جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت دونوں ہے, لیکن تعلیم کا حق تو اسکول ادا کرتا ہے. بچے جب گھر جاتے ہیں تو والدین اس طرح, میرے اسکول کے حوالے سے والدین اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح کے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے جو ہے نا ہمارے جب بچے اسکول میں آتے ہیں تو ہمیں بہت جو ہے نا شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ ان بچوں کی تربیت کے اندر جو ہے نا کمی ہے. بعض اوقات تو ان کا سبق جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی کمی رہ جاتی ہے. اسکول ساری ذمہ داری اسکول پہ ڈال دینا, بچوں کو صرف یہ بھیج دینا اسکول کے تمام کام اسکول کرے گا, یہ ایسا ناممکن ہے. جب تک والدین ہم اسکول کے ساتھ بھرپور تعاون نہیں کریں گے اپنے بچوں کی تربیت میں, بچوں کی بڑھوتی ذہنی ہونی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. تو میرا جو ہے نا والدین سے یہی پیغام ہے. اور میں جو ہے نا یہ چینل کا جو ہے نا بڑا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے اسکول تشریف لائے ہیں. انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے, ہمارے بچوں سے انہوں نے تلاوت اور نعت بھی سنی ہے, مجھے بھی 2-4 باتیں کہنے کا موقع دیا ہے. میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں. اگر یہ سلسلے دوسرے اسکولوں میں بھی چلے اور ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہی علاقے میں ہوتے ہوئے ہم اپنے اساتذہ سے بہت دور ہیں. میرا کم از کم میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں, میرا کوئی انٹریکشن جو ہے نا مدنی اسکول والوں سے نہیں ہے, میرا کوئی انٹریکشن میرے قرب و جوار میں جو اسکول ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہمیں بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا چاہیے، اساتذہ اکرام کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا سب کا مقصد بہترین تعلیم ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ہم اساتذہ اکرام جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھ کر آگے نہ چلیں۔ باقی